شامی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک تھی جو آپ نے تاریخی حوالے بیان کیے، لیکن حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حکومت کے پاس مینڈیٹ بھی ہے بات چیت کرنے کا؟ اصل لوگ کیا یہی ہیں؟ ان کا استدلال یہاں پر ختم ہوا کہ کیا یہ امام بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ مینڈیٹ نہیں، اختیار۔ بھائی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں حکومت کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، تو بھائی طاقت کا تو پھر اظہار ہوگا نا، اجلے رسی میں گھسنے دیں گے تو تبھی طاقت کا پتہ چلے گا نا۔ حبیب صاحب آپ کو مخاطب کریں شامی صاحب۔ ایٹک فصل میں لطف اٹھانے دے مجھے، جی حبیب صاحب، پاؤں پڑوں ہاتھ لگانے دے مجھے۔ جی بات یہ ہے، اگر یہ منطق تسلیم کر لی جائے تو پھر تو پاکستان میں کبھی مذاکرات ہوں گے ہی نہیں، سیاستدانوں کو آپس میں ملنا ہی نہیں چاہیے، پھر تو جوتے آپ باٹا سے لے کے سب ان کے سپورٹ کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نبٹ لیں وہ، اور ایک دوسرے کا سیاپا کرتے رہیں، پھر تو بڑی سیدھی بات ہو گئی نا۔ اور بھائی پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اختیار ان کے پاس نہیں تھا، اور جب ان کی حکومت ہے تو اختیار ان کے پاس نہیں۔ ویسے یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بات آپ کی بڑی درست ہے کہ جب وہ اقتدار سے ہٹے وہ خود بھی اور ان کے رہنما بھی کہا کرتے تھے کہ وہ فیصلے تو کہیں اور ہوتے تھے، ہم تو مجبور تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ غیر منطقی منطق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ کو جو فریق پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو بات کرنی پڑے گی، بالکل ٹھیک۔ جب وہ متحد ہو جائیں، کسی بات پر ایگری کر جائیں تو پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے اپنے آپ کو اپنی قوت جو ہے پوری، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ سارے کسی بات پر راضی ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ سر موقع تھا نا، بڑا اچھا موقع تھا، جب نتائج جیسے بھی آئے تھے تو نواز شریف صاحب حکومت بنانے کی بجائے اکٹھے ہو جاتے، تینوں کے ساتھ مل جاتے، انہیں ایک بڑے خیرخواہ نے مشورہ بھی دیا تھا، لیکن تب وہ نہیں مانے کیونکہ obviously بھائی ان کے پی ایم بن گئے اور بیٹی ان کی سی ایم بن گئی۔ لیکن حبیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو سن لوں میں، ایک تھوڑا سا وقت دیجیے گا۔ جی حبیب صاحب۔ نواز شریف کا مسئلہ ہے، نہ شہباز کا مسئلہ ہے، نہ عمران کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ اب حبیب صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میں ان کی بات سن لوں۔ جی حبیب صاحب۔ پاکستان کی تاریخ سے ہی، حالیہ تاریخ سے جو ہماری آنکھوں کے سامنے چیزیں رونما ہوئی، محترمہ بینظیر بھٹو نے شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے تھے، جناب نواز شریف نے جانے کے لیے اس وقت چودھری شجاعت حسین سے یا اس وقت کی کابینہ سے مذاکرات نہیں کیے تھے، واپس آنے کے لیے بھی ان کے مذاکرات وہاں نہیں ہوئے۔ تو جب ہمارے سامنے، تو یہ تاریخ ہے ہماری، آپ کے خیال میں محترمہ بینظیر بھٹو چودھری شجاعت حسین کے ساتھ مذاکرات فرما رہی یا ظفر اللہ جمالی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے؟ مذاکرات ہمیشہ طاقت کے مرکز سے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے نا کہ تب مشرف صاحب پریزیڈنٹ تھے، اب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں، جن کی عدم موجودگی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں۔ یہ بھی فرق تو ملحوظ ہے۔ خود محترمہ بینظیر بھٹو نے کس سے مذاکرات کیے تھے اور خود نواز شریف صاحب نے کس سے مذاکرات کیے تھے، حتیٰ کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں مذاکرات کہاں ہوئے؟ یہ تو حالیہ تاریخ ہے۔ سر وہ obviously اس وقت کے جو حقائق تھے، جو سربراہ فوجی جنہوں نے ذمہ داری سنبھالی، انہی سے بات کرنی تھی نا۔ اس وقت تو ایسی کوئی منتخب یا دھاندلی زدہ مبینہ طور پر حکومت نہیں تھی۔ آج کے حقائق ظاہر ہے، میرے علم میں تو ظاہر ہے اتنے زیادہ نہیں ہیں جامی صاحب جتنے آپ کے علم میں۔ اللہ معاف فرمائے۔ میں آج کے حقائق سے نا آشنائی میرا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، مزید آپ کی آشنائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ شامی صاحب یہ محترمہ والا اور نواز شریف صاحب والا جو نقطہ ہے یہ بھی عمدہ حبیب صاحب نے اٹھایا، کیا اس کا اطلاق موجودہ منظرنامے پہ ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت قومی اسمبلی میں الٹی گئی، قومی اسمبلی میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوئی، جی ایس کیو میں پاس نہیں ہوئی۔ ہم جب حقائق کو الٹا دیکھیں گے تو الٹے نظر آئیں گے، ہمیں الٹا ہونا پڑے گا، ہمیں سیدھا ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف کمانڈر ان چیف تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے اور صدر پاکستان تھے، ان سے بات ہوئی ہے۔ اب آپ ایک دوسرے کی طاقت بنیں، ایک دوسرے کو طاقت دیں اور
اور پھر آپ دیکھیے اپنی طاقت پر اپنے آپ پر اعتماد کریں. اگر آپ اسی طریقے سے مانگے یعنی کشتوں کی تلاش میں رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ اپنی کمزوری کا ہی احساس دلاتے رہیں گے تو پھر کوئی آپ کو کوئی حکیم محمد حسن کرچی نہیں آئے گا جو آپ کو کوئی طاقتور بنا دے. آپ کو خود بنانا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر تو اپنی منزل کھوٹی نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ عوام کی طاقت جو ہے, عوام طاقت کا سرچشمہ ہے. عوام کی طاقت اصل طاقت ہے, اور عوام کی طاقت وہ ہے, آپ جو بھی لوگ اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں, آپ جو بھی کسی نشست کسی نے جیتی ہے یا لیکن شامی صاحب کیا عوام کی طاقت کا احترام ہوا ہے؟ کیا عوام کی طاقت مظہر ہے پارلیمان میں؟ بالکل. آپ کو پھر تو ہم بات ہی ختم کر دیں. اگر ہم یہ کام کرنا ہی نہیں ہے, اگر ہم ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے موٹر وے پہ تو ہم نے موٹر وے کو بند کر دینا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ کا رونا روتے رہنا ہے. ہاں, کیا موٹر وے کو صاف کرنا ہے, ٹریفک چلانی ہے, آگے بڑھنا ہے. یہ کوئی رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے. آئین نو سے ڈرنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. حبیب صاحب یہ بات ویسے درست ہے کہ مقبولیت اپنی جگہ, پاپولیرٹی اپنی جگہ, لیکن قبولیت بھی تو بنانی پڑتی ہے نا, لینی پڑتی ہے. تو اس کو دستور میں لکھ دے نا. مسئلہ کیا ہے اس وقت پورا پاکستان کیا کر رہا ہے بھائی, وہاں دستور میں لکھ دے. بھائی نواز شریف صاحب, دیکھیے یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہیں یا دوسرے سیاستدان ہیں, عمران خان ان سے مختلف ہیں, یا شاید سیاسی حوالوں سے یا سیاسی دو پیچ میں کسی درجے میں شاید ان سے کمتر ہوں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کے مذاکرات کہاں ہوں. بھائی 1993 میں جب حکومت جا رہی تھی نواز شریف صاحب کی, ایک دفعہ اسمبلی ٹوٹی تھی اور پھر صلح ہوئی تھی, تو کہاں ہوئی تھی اور کس کی انٹرونشن سے ہوئی تھی؟ یہ بات بھی قابل فہم ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے کچھ تلخ حقائق ہیں. یہ تو جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, جو پی ایم ایل این ہے یا جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, متحدہ قومی موومنٹ, انہوں نے خود کو پی ایم ایل کیو کے درجے پر فائز کیا. اب اس میں کسی کا دباؤ نہیں ہے, کسی کا کچھ نہیں. یہ ان کی اپنی پالیٹکس تھی نا. تو اپنی پالیٹکس کا جواب کیسے کوئی دے کہ جناب محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا جائے کہ وہ پی ایم ایل کیو سے مذاکرات کرتے, یا نواز شریف کو کہا جائے کہ جناب وہ چودھری پرویز الہی سے مذاکرات کرتے جب وہ وزیر اعلیٰ. لیکن حبیب صاحب ایک نقطہ اس میں بڑا اہم ہے نا, یہ تو ڈیبیٹ پھر ظاہری بات ہے نیور اینڈنگ ہے. ایک نقطہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اب کے منظرنامے کا اور ماضی کی صورتحال میں یہ فرق جو میں پہلے بھی شامی صاحب خدمت عرض کیا کہ عدلیہ بھی کھڑی ہو رہی ہے, پاپولیرٹی بھی کہیں اور ہے, اور اکانومی بھی تنزلی کا شکار ہے, ڈالر انفلو بھی نہیں ہے. یہ تین جو نکات ہیں یہ ماضی میں مقتدرہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اب نہیں ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ فرق ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین جو فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ, لیکن پہلے آپ ان تین نکات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اتفاق کرتا ہوں. پہلے یہ تینوں ایک ہی قطار میں ہوتے تھے, اب وہ نہیں ہے. اب ایسی صورت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ بعض اوقات اب آپ کے ادارے کے اندر افراد بدل جاتے ہیں, اور افراد جیسے جیسے نسل بعد نسل آگے آتے چلے جاتے ہیں تو ان تبدیلیوں کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے. اور ظاہر جس کا جتنا زور چلتا ہے اس تبدیلی کے خلاف زور لگاتا ہے, اپنی طاقت آزماتا ہے. دیکھیے یہ تاریخی پروسیس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ شامی صاحب اور میں, ہم اس کو واقعاتی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تناظر بدل چکا ہے. آپ واقعاتی تناظر میں کبھی اس طرف سے پکڑیں گے تو آپ کی چیکرڈ ہسٹری میں سے ایک دلیل اس کے حق میں آ جائے گی, آپ دوسری طرف سے پکڑیں گے تو ایک تاریخ میں سے ایک مثال اس کے حق میں آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. بھئی دنیا اب ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں حساب دیں. بالکل ٹھیک ہے شامی صاحب. یہ آپ, میں بار بار آپ کے کالم کا بھی ذکر کر رہا ہوں اور یہ تین نکات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ فیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں, نہیں اگر ہے تو پھر اس صورت میں یہ تصادم کہاں ختم ہوگا؟ یہ تو پھر بڑا خونی تصادم ہو سکتا ہے, کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے, کوئی نظام پلٹا جا سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب کوئی 58(2) بھی نہیں ہے دستور میں.
58(2) بھی نہیں ہے. صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ غلام اسحاق کے پاس تھا, جو پرویز مشرف کے پاس تھا, وہ اب نہیں ہے. آئین بدل چکا ہے اور اس وقت ملک میں مارشل لا نہیں ہے. آپ یہ جو اور یہ مقبولیت جو ہے, اس کے افسانے نہ ہمیں سنائے جائیں. یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کبھی کوئی پاپولر ہے, کبھی کوئی پاپولر ہے, کبھی کسی کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے, کبھی کسی کے درست بات ہے, آسمان سر پہ پڑتا ہے. یہ مقبولیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اگر یہ مقبولیت کوئی ٹھوس چیز ہوتی تو پھر ایک ہی بار انتخابات ہوتے, ہر 5 سال کے بعد انتخابات نہ ہوتے. اس لیے اس نعرے بازی میں نہ آئیں. اور آپ یہ دیکھ لیں, اگر سوسائٹی میں جائیں, کوئی 100% ووٹ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ تو فیکٹ ہے, ٹھیک بات ہے. کسی کے پاس ویٹو نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, لوگوں کو بھی دھوکہ نہ دیں. سوسائٹی میں جائیں, میرے ساتھ چلیں, اور میں اگر ویٹو کسی کے پاس ہے تو میں آپ بتا دیں کس کے پاس ہے.